27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 کی شام، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 کو مجاہدین نے روز مرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگیں۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلیں تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دانش مندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے رہے اور رومیوں کے سامنے رہے، اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ حسب معمول خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ ان کے دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے عقب میں محفوظے کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربے کار سالار تھے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمرو بن عاص، زرار بن ازور اور رافع بن امیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھیں اس لشکر میں اوپر کو ابھری ہوئی تھیں، اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب سے لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار قبقولار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کی ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔
یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا کہ جو تم سے دگنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے، جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی سی باتیں تھیں جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دیں۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں، جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تم مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گریں، دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم، مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں، دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو، بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔
وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے، لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں تو فتح ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار ویردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کے بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج کے سر پر قیصر روم کا ہاتھ ہے۔ اس نے منجھے ہوئے تجربے کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے ایک۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم سب وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ لے عربی سالار۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار ویردان کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنایا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرأت! ویردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی ضد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو ویردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ حضرت خالد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن ازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زراح اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کرتا تھا۔ زرار بن ازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن ازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر بند تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے۔ ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کے پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں۔ رومیوں، میری تلوار تمہاری خون کی پیاسی ہے۔ مورخوں واقدی، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے،
لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، ان کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے زخمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاقن سے تیر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہتے ہیں۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاقن بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کے بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خون ریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ پھر جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بے شمار ہے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی، تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار قب قلار نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے، اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکیں۔ قب قلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں جتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں۔
لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمگاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالاروں کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ حضرت خالد آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ حضرت خالد دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد۔ حضرت خالد نے اس کے اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے والا ہے تو میری بات سن لے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے،
اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ حضرت خالد کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے حضرت خالد پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا۔ مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا اور ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد کو پیغام دے آیا ہے اور خالد مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے حضرت خالد کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش سنائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر 10 رومیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے۔ نہیں ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن ازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ حضرت خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخر پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ حضرت خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب میں میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ او عرب کے بدو، وردان نے حضرت خالد سے کہا،
تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کے بدترین زندگی گزارتے ہو؟ او رومی کتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ ویردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، ویردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت خالد کم طاقتور تو نہیں تھے، لیکن ویردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زور لگایا کہ ویردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن ازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ویردان پکارے گا۔ وہ ویردان کی پکار پر نکل آئے۔ ویردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ ویردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود نہیں۔ ویردان نے حضرت خالد سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ ویردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے۔ اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ حضرت خالد نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد کو دے دی۔ ویردان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے ویردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار قبقلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس معرکے میں وہ مسلمان سالاروں کی طرح دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ در تہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں، البتہ دوسرے رومی سالار جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔
حضرت خالد نے 4000 نفری کے محفوظے کو، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بے تاب کے نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے دور اندر تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار قبقلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو قبقلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سپہ سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ ہے قبقلار۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قبقلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرقل کو بلاؤ۔ رومیوں تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی جو جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئی۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزہ اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ حضرت خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گلے لگا کر بولے، تو نے میری صرف جان نہیں بچائی، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت خالد نے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا
کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ مدینہ فتح اور مسرت کی نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1439 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز، جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ قبقلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے۔ اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھے آ رہے ہیں، شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما۔ دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارا جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے آ گئی۔ ہرقل بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا۔ تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ہرقل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام دیکھا نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کہ ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا، اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔